العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعسر القعود أو ما مستلقيا أو على جنبه والأول أولى. ترجمہ اس کا ہو چکا تھا لیکن بغیر ایک دفعہ اور ترجمہ دیکھیے. اور اگر مشکل ہو جائے بیٹھنا تو اوما مستلقین اشارے کے ساتھ نماز پڑھے گا چت ہو کر، او اعلی جنب ہی یا کہ اپنے پہلو کے بل نماز پڑھے گا. ول اول اولا اور پہلی شکل زیادہ اچھی ہے پہلی شکل زیادہ اچھی ہے یعنی چت ہو کر کے نماز پڑھے. وَيَجْعَلُ تَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةً لِيَصِيرَ وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ لَا السَّمَاءِ اور کر دے اپنے سر کے نیچے ایک تکیہ تاکہ ہو جائے اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہ کہ آسمان کی طرف. وَيَنْبَغِي نَصْبُ رُكْبَتَيْهِ إِنْ قَدَرَ حَتَّى لَا يَمُدُّهُمَا إِلَى الْقِبْلَةِ اور مناسب ہے دونوں گھٹنوں کو کھڑا کرے اگر قدرت ہو تو یہاں تک کہ نہ پھیلائے دونوں پیروں کو قبلے کی طرف. مطلب یہ ہوا اس عبارت کا ایک آدمی کے اوپر بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا ہے، کسی سہارے سے وہ بیٹھا ہی نہیں جا رہا، تکیہ وغیرہ کا بھی سہارا لے کر نہیں بیٹھ سکتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کتاب والے اس کی نماز کی دو شکلیں آپ کی کتاب والے بتا رہے ہیں. ایک شکل تو یہ فرمایا کہ وہ سب سے اچھی شکل یہی ہے چت ہو جائے اور پیر قبلہ کی طرف کر دے اور پیر کو کھڑا کر دے، سر کے نیچے تکیہ رکھ لے تاکہ سر آسمان کی طرف نہ ہو قبلہ کی طرف ہو جائے. یہ شکل سب سے اچھی ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ وہ پہلو کے بل ہو جائے، چہرہ کو پہلو کے بل ہو جائے، چہرہ قبلہ کی طرف کر دے، پھر گردن کے اشارے سے وہ نماز پڑھتا رہے. آگے دیکھیے وَإِن تَعَذَّرَ الْإِيمَاءُ أُخِّرَتْ عَنْهُ مَا دَامَ يَفْهَمُ الْخِطَابَ اور اگر ناممکن ہو جائے اشارہ کرنا تو معاف ہو جاتی ہے اس سے نماز جب تک کہ بات نہ سمجھ لے. قال پھر ہدایہ ہوا صحیح، ہدایہ نامی کتاب کے اندر صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ یہی صحیح ہے. وجزم صاحب الہدایہ فی التجلیس والمزید بسقوط القضاء اذا دام عجزه عن الایماء اکثر من 5 صلوات وان کان یفهم الخطاب. اور صاحب ہدایہ نے اپنی کتاب تجلیس میں اور مزید میں پختگی ظاہر کی ہے کہ قضا ساقط ہو جائے گا اس وقت جبکہ اس کا عاجز ہونا اشارے سے بھی 5 نماز سے زیادہ ہو جائے، اگرچہ بات کو سمجھتا ہو. انکان و انکان یفهم الخطاب اگرچہ بات کو سمجھتا ہو. وصححہ قاضی خان اور قاضی خان نے اسی کو صحیح قرار دیا. وبثلہ فی المحیط اور محیط نامی کتاب میں ایسے ہی ہے. واختارہ شیخ الاسلام و فخر الاسلام اور شیخ الاسلام اور فخر الاسلام نے اسی کو پسند کیا ہے کہ نماز ساقط ہو جائے. وقال فی الظہیریہ ہوا ظاہر الروایہ اور ظہیریہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ظاہری روایت یہی ہے، وعلی الفتویٰ اور اسی پر فتویٰ ہے. وفی الخلاصہ هو المختار اور خلاصہ نامی کتاب میں لکھا ہوا کہ یہی پسندیدہ قول ہے. وصححہ فی الینابی والبدائع اور ینابی اور بدائع میں اسی کو صحیح قرار دیا ہے. وجزم به والوالجی رحمہم اللہ اور امام والوالجی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پختگی ظاہر کی ہے. اس عبارت کے اندر جو سمجھانا ہے صاحب کتاب کو اس کا خلاصہ یہ ہے ایک آدمی اشارہ سے بھی نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہے، گردن کا اشارہ نہیں. آپ کے سامنے آگے عبارت آ رہی ہے کہ بھوں کا اشارہ، آنکھ کا اشارہ، دل کا اشارہ یہ کوئی مطلوب نہیں ہے، اس سے نماز ادا نہیں ہوگی. آگے بات آ رہی گردن کے بھی اشارہ پر اس کو قدرت حاصل نہیں ہے. آپ کی کتاب والے فرما رہے ہیں جب ایسی پوزیشن میں آدمی پہنچ جائے، اس قدر کا عجز اور اس قدر کی پریشانی مبتلا ہو جائے تو اگرچہ وہ بات کو سمجھتا کیوں نہیں، جب تک وہ بات کو مادام یفهم الخطاب اگرچہ وہ بات جب تک وہ بات کو اگرچہ وہ بات کو سمجھتا ہو اس سے کیا ہے نماز ساقط ہو جائے گی. آپ کی کتاب والے نے صاحب ہدایہ کی رائے اسی طرح بہت سارے بزرگوں کی رائے نقل کی کہ یہی رائے صحیح ہے، اسی کے اوپر فتویٰ ہے.
آگے دیکھیے ولم یؤما بعینہ وقلبہ وحجبہ، اور نہ اشارہ کرے گا اپنے، اور نہ اشارہ کرے اپنے آنکھ کے ذریعے سے، اپنے دل کے ذریعے سے، اپنے بھوں کے ذریعے سے. یعنی ایک آدمی آنکھ کا اشارہ، بھوں کا اشارہ، دل کے اشارے سے نماز کو پڑھے تو یہ اشارہ کافی نہیں ہے، نماز ادا ہوگی نہیں، نماز غیر معتبر ہے. آگے دیکھیے وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ وَعَجَزَ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ صَلَّى قَاعِدًا بِالْإِمَامِ، اور اگر قادر ہو قیام کے اوپر اور رکوع اور سجدے سے عاجز ہو جائے تو نماز پڑھے گا بیٹھ کر کے اشارے کے ساتھ. مسئلہ یہ ہے، ترجمہ دیکھیے اور اگر قادر ہو قیام پر اور عاجز ہو رکوع اور سجدے سے تو نماز پڑھے گا وہ بیٹھ کر کے اشارے کے ساتھ. یعنی قیام پر قدرت حاصل ہے اس شخص کو، رکوع اور سجدہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے. تو اب آپ کی کتاب والے نے مسئلہ بتایا کہ اب اس سے قیام ساقط ہو جائے گا. اب یہ رکوع سجدہ تو کر نہیں سکتا تھا، قیام پر قدرت اس کو محسوس ہو رہی تھی، لیکن یہ قیام اب ساقط ہے، بیٹھ کر کے یہ شخص نماز پڑھے گا اور اشارے کے ساتھ نماز پڑھے گا. آگے دیکھیں وَإِنْ عَرَضَ لَهُ مَرَضٌ يُتِمُّهَا بِمَا قَدَرَ وَلَوْ بِالْإِيمَاءِ فِي الْمَشْهُورِ، اور اگر پیش آ جائے اس کو کوئی بیماری نماز کے درمیان تو پوری کرے گا نماز کو جہاں بما قدر، جس قدر ہو سکے، اگرچہ اشارے ہی سے ہو. مشہور مذہب میں یہی ہے. مطلب یہ ہے کہ نماز کے درمیان اس کو اب ایسی پریشانی ہو رہی ہے کہ اب سمجھ میں نہیں آ رہا، رکوع کرنا مشکل، سجدہ کرنا مشکل، قیام مشکل، تو جس شکل سے نماز کو پوری کر سکتا ہو نماز پوری کر لے. وہ اگرچہ اشارہ کے ذریعے سے وہ نماز پوری کرے لیکن پوری کرے. وَلَوْ صَلَّى قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ فَصَحَّ بَنَا وَلَوْ كَانَ مُومِيًا لَا. ایک دوسرا مسئلہ بتا رہے ہیں، اور اگر نماز پڑھ رہا ہو بیٹھ کر کے رکوع اور سجدے کے ساتھ پھر وہ ٹھیک ہو گیا تو بنا کرے گا، اور اگر اشارہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا پھر وہ ٹھیک ہو گیا تو بنا نہیں کرے گا. اور اگر نماز پڑھ رہا تھا بیٹھ کر رکوع اور سجدے کے ساتھ پھر ٹھیک ہو گیا، فصاحہ پھر ٹھیک ہو گیا تو بنا وہ بنا کرے گا. اور اگر اشارے کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا تو اب بنا نہیں کرے گا. مطلب یہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا رکوع اور سجدے کے ساتھ، اب اس کی طبیعت جو قیام کے اوپر اس کو قدرت نہیں تھی، لیکن اب ایسا لگ رہا قیام کے اوپر قدرت حاصل ہو گئی ہے. تو آپ کی کتاب والے فرما رہے ہیں کہ اب قیام کے اوپر قدرت حاصل ہو گئی ہے تو جتنی نماز پڑھ چکا تھا پڑھ چکا ہے، کوئی بات نہیں ہے، اسی کو اوپر بنا کر لے گا وہ. اور اگر ایسا ہے چونکہ اس بیٹھنے کو قیام کا درجہ دیا گیا ہے تو اس میں اس شکل میں وہ ضعیف، کبھی کا بنا کرنا ضعیف کے اوپر لازم نہیں آ رہا، لیکن دوسری شکل اشارے کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا پھر وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، قیام کے اوپر اس کو قدرت حاصل ہو گئی ہے. تو اب آپ کی کتاب میں اس کو بنا نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہاں پر ضعیف کے اوپر بنا کرنا لازم آئے گا کبھی کا. آگے دیکھیے ومن جن او اغمی علیہ خمس صلوات قضا ولو اکثر اللہ، اور جو بے ہوش ہو جائے یا پاگل ہو جائے، ومن جن، اور جو پاگل ہو جائے، اور اغمی علیہ، یا اس پر بے ہوشی طاری ہو جائے 5 نماز تک تو قضا کرے گا. اور اگر 5 نماز سے زیادہ ہوگا تو لا، اب قضا نہیں کرے گا. یعنی ایک آدمی پاگل ہو گیا 5 نماز سے زیادہ تک وہ پاگل رہا، اب نماز معاف. اور اگر 5 نماز سے کم ہے تو نماز ہو جائے، نماز اس کو قضا کرنا پڑے گی. یہی حال ہے، بے ہوشی طاری رہی اس کے اوپر جی، تو اب 5 نماز سے کم وقت تک بے ہوشی طاری رہی ہے تو قضا کرے گا، اور اگر زیادہ ہو گیا تو قضا نہیں. نشہ میں مدہوش آدمی شراب پی لیا، بھنگ کھا لیا، یا اور بھی کوئی دوا وغیرہ کی وجہ سے وہ نشہ میں ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، تو خواہ کتنا ہی یہ بے ہوشی اس کو طاری رہے کتنے دن تک، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو نماز قضا کرنی ہی پڑے گی. بات ختم ہو گئی. آگے دیکھیے فصل فی اسقاط الصلاۃ والصوم، یہ فصل نماز اور روزے کے ساقط کرنے کے بیان میں، یہ فصل نماز اور روزے کے معافی کے بیان میں. اذا مات المریض ولم يقدر على الصلاة بالإيماء لا يلزم الإيساء بها وإن قلت وكذا الصوم إن أفطر فيه المسافر والمریض. جب مریض مر جائے اور قادر نہ ہو نماز پر اشارے سے بھی تو نہیں لازم ہے اس کے ذمے وصیت کرنا نماز کا، اگرچہ کم ہو. وقضى الصوم، اور یہی حکم روزے کا ہے اگر افطار کیا رمضان کے دن میں کسی مسافر نے اور مریض نے، ومات قبل الاقامت والصحت، اور وہ دونوں مر گئے اقامت اور صحت سے پہلے ہی. خلاصہ یہ ہوا ایک آدمی ایسا مریض ہے، ایسا مریض ہے کہ اشارے کے ساتھ بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کی بھی اس کو طاقت نہیں ہے، تب ایسا آدمی کے ذمے
वसीयत करना लाजिम और ज़रूरी नहीं है, अगरचे 2 ही वक्त की नमाज क्यों ना हो। वइन क़ल्लत, रोज़े का भी यही हुक्म है। इस तरह इस कदर मरीज है कि रोज़ा नहीं रख सकता है, या मुसाफिर आदमी था हालत सफ़र में, सफ़र मुसाफिर शरई, और उसको जो है वो सफ़र के यानी इतना वक्त मिल नहीं सका कि वो अदा कर सकता था, मर गए कामत अरसे से पहले ही, तो इनके दिन में कदा नहीं है और वसीयत करना भी लाजिम और ज़रूरी नहीं है। आगे कह रहे हैं वालैहि वसीयत बिमा क़दर अलैहि व बक़िया बिज़िम्मतिही, और उनके ऊपर वसीयत करना ज़रूरी है उस मिक़दार में जिस मिक़दार में वो कादिर हुए हैं और बाकी रह गया उसके दिन में। मान लीजिए मुसाफिर आदमी था, मुसाफिर शरई 5 दिन सफ़र करके आया और अब 2 दिन उसने वक्त पाया और तीसरे दिन चल बसे हो, तो 2 दिन वो वक्त पाए हैं इकामत की हालत में, 2 दिन की वसीयत करनी पड़ेगी। अब वसीयत कर दिया, अब इसके दिन में आगे क्या काम है आगे बता रहे हैं आपकी किताब वाले। फ़युख़रजु अन्हु वलियुहु मिन सुलुसि मा तरका लिसौमि कुल्लि यौमिन व लिसलाति कुल्लि वक़्तिन हत्तल वित्र निस्फ़ साइन मिन बुर्रिन औ क़ीमतहु। तर्जुमा देखिए, तो निकालेगा उसकी तरफ से उसका वाली जो छोड़ मतरूका चीज में से सुलुस से, मतरूका चीज में से सुलुस के अंदर से, हर रोजे के लिए, हर दिन के रोजे के लिए और हर वक्त के नमाज के लिए, यहाँ तक के वित्र के लिए भी, आधा सा गेहूं या उसकी कीमत। इबारत का मतलब ये खुलासा ये हुआ कि वसीयत करना, वसीयत किया तो अब वसीयत जो उनकी नाफिज होगी वो सुलुस माल के अंदर, सबसे पहले उनके माल तजहीज़ तकफीर में खर्च किए जाएंगे, उसके बाद उनका माल जो है कर्ज में खर्च किया जाएगा, उसके बाद अब सुलुस माल कर दिया जाएगा, 3 हिस्से में बांटा जाएगा, 1 हिस्से के अंदर इनकी वसीयत नाफिज की जाएगी। अब क्या शक्ल होगी, तो कह रहे हैं जितने नमाज जितने रोजे हैं तो उस हर रोजे के बदले में एक फिदिया देना है, और हर वक्त के नमाज के बदले में एक फिदिया देना, हत्ता कि वित्र की तरफ से, यानी एक दिन का 6 फिदिया, रोजा एक दिन का 1 फिदिया, और नमाज की अहमियत है, एक दिन का 6 फिदिया देना पड़ेगा। फिदिया कितना है, तो एक फिदिया जो है वो निस्फ सा गेहूं है। निस्फ सा गेहूं जो है तकरीबन 1.25 किलो नहीं है, 1.25 किलो से कम, 1.5 किलो से ज्यादा और 1.25 किलो से कम है, इतना निकालना है, या उसकी बाजार की जो कीमत हो रही है वो देना है। कंट्रोल की कीमत का एतबार नहीं है, बाजार की कीमत का एतबार होगा, वो निकालना है। ये आगे देखिए, वइल्लम यूसी व तबर्रा अन्हु वलियुहु जाजा, और अगर वसीयत नहीं किया और एहसान करे उसकी तरफ से उसका वली तो जायज है। वसीयत नहीं कर सका मरने वाला, लेकिन वली सब जो उसके जिम्मेदार वारिसिन वगैरह वो एहसान कर रहे हैं तो कर रहे हैं, जायज है। आगे देखिए, वाला यसिहु अन यसुमा वाला अन युसल्ली अन्हु, और नहीं सही है ये कि नमाज पढ़े और न के ये कि रोजा रखे और न ये कि उसकी तरफ से नमाज पढ़े। यानी इबादत में इबादत 3 तरह की होती है। नमाज एक तो इबादत है इबादत बदनी, एक है इबादत माली, एक है इबादत बदनी और माली दोनों, जैसे हज है। तो इबादत बदनी नहीं की जा सकती है कभी भी, न जिंदगी में न मरने के बाद। इबादत माली की जा सकती है, जिंदगी में भी करना है और मरने के बाद भी कर सकते हैं। जो मुश्तरक है उसका हुक्म ये है, ये यानी हज जो इबादत बदनी भी है इबादत माली, उसका हुक्म ये है कि जिंदगी में नहीं कर सकते हैं। हाँ, जिंदगी में उज्र है तब वो उसकी तरफ से नाइब बन के कोई भी जा सकता है, हज कर सकता है। हाँ, जिंदगी के बाद मरने के बाद किया जा सकता है उसकी तरफ से ज्यादा। और नहीं सही है ये कि रोजा रखे और न ये कि उसकी तरफ से नमाज पढ़े, यानी इबादत बदनी से नफिली नमाज वगैरह आप पढ़ करके बख्श सकते हैं, फर्ज की तरफ से नहीं किया जा सकता है। बात खत्म हो गई, अगली इबारत आइंदा कल इंशाअल्लाह। السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.